میں جواب دیا کہ ان جاہلوں نے کیا جواب دینا ہے سوائے نفرت اور جہالت کے. تو محمد علی مرزا صاحب بھی تسلیم کرتے. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ بالکل ملاحظہ فرمایا. یہ ڈرپوک یوٹیوبر رضی نعمانی کا تھا. اچھا، اس کے بعد ہم آپ کو مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا بھی ایک چھوٹا سا کلپ سنائیں گے. غرض وہ بات انہوں نے کسی اور معاملے میں کہی ہے، مگر اس کا تعلق قادیانیت کے ساتھ بھی جڑتا ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ ہم اس کو قادیانیوں کے والے سے بھی پیش کر دیں، کیونکہ قادیانی حضرات کے سب سے معتبر اور سب سے پسندیدہ جو عالم ہیں وہ مرزا محمد علی انجینئر ہیں. تو وہ بھی ہم آپ کو کلپ سناتے ہیں، مگر تھوڑا سا میں آپ کو جو موقف ہے وہ بیان کر لوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. اچھا دوستو، مرزا قادیانی نے یہ جو وفات مسیح کا عقیدہ پیش کیا ہے اور آج قادیانی پوری دنیا میں شور ڈال رہے ہیں کہ صرف اس پہ بات ہم نے کرنی ہے، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اور مرزا قادیانی نے خود کتنے سال کے بعد یہ عقیدہ پیش کیا؟ اب مرزا قادیانی نے میرے مطابق یہ 3 سٹیجیں ہیں، ایک 51 سال، ایک 52 سال اور ایک 56 سال. مگر قادیانیوں کے نزدیک جو 52 سال ہے، یہ ہنسا جو ہے یہ بڑا ان کو پیارا ہے، تو اس لیے ہم اس پہ ہی گفتگو کریں گے، مگر ہم آپ کو ثبوت سارے دیں گے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے یہ 52 سال والی بات کیوں کی. اگر انہوں نے کسی اور کے لیے کی ہے تو چونکہ قادیانیت کو تو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، تو ہم اسے قادیانیوں کے ساتھ بھی جوڑیں گے. اچھا دوستو، بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے 1851 کے اندر یہ عقیدہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص الہام کے ذریعے، یہ عام الہام نہیں ہے، یہ خاص ہے، کہ اس کے ذریعے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وعدے کے مطابق تو آیا ہے. اس کی ڈیٹ یاد رکھیے گا 1851. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کب پیدا ہوا اور جب اس نے یہ الہام گھڑا ہے اس وقت اس کی اپنی عمر کتنی تھی. اب مرزا غلام قادیانی کی پیدائش بہت گڑبڑ ہے اس معاملے میں. میرا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے میں نہیں، پیدا ہونے کے بارے میں تو اس نے خود لکھا ہوا ہے کہ میں کس طرح پیدا ہوا، اور بلکہ وہ 2 دفعہ پیدا ہوا. ایک دفعہ وہ استارہ کے رنگ میں پیدا ہوا اور ایک دفعہ پہلے پیدا ہوا. مطلب اس نے تو خیر وہاں لفظ لکھا ہے کہ پہلے میں نکلا اور پھر وہ نکلی، مگر اس کو ہم چھوڑتے ہیں. اچھا دیکھتے یہ ہے. اچھا دوستو، میں وہی لفظ آپ کے سامنے بولوں گا جو بانی جماعت احمدیہ نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں. کوئی قادیانی برا نہ منائے میری بات کا. اس نے لکھا میں نکلا. اب بہت سارے قادیانی کہتے ہیں کہ بانی جماعت احمدیہ جو ہیں وہ 1830 میں نکلے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں 1832 میں نکلے ہیں، پھر کچھ کہتے ہیں نہیں 1834 میں نکلے ہیں. پھر ان کا اپنا بیٹا جو بیٹوں کی تعداد میں دوسرے نمبر پہ تھا، وہ کہتا ہے نہیں، میں بیٹا ہوں، مجھے صحیح پتہ ہے، اور مجھے نصرت جہاں بیگم نے بتایا ہے اس کی والدہ نے کہ وہ 1835 میں نکلے ہیں. اچھا پھر آگے چلیں. کچھ مربیان کہتے ہیں نہیں وہ 1837 میں نکلے ہیں، کچھ 38 میں نکالتے ہیں، اور خود بانی جماعت احمدیہ کب نکلے ہیں وہ کہتے ہیں میں 39 یا 40. اب پتہ نہیں یہ 39 میں نکلے ہیں یا 40 میں نکلے ہیں، مگر 2 ڈیٹیں انہوں نے خود کی ہیں، کیونکہ وہ ان قادیانیوں کے حکم عدل ہیں تو ہم ان کی بات پیش کریں گے. اچھا دوستو، میں نے کیلکولیٹر میں جب کیلکولیٹ کیا، اگر بانی جماعت احمدیہ 1839 میں نکلے ہوں تو پھر ان کی عمر بنتی ہے، جب انہوں نے دعویٰ مسیحیت کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا خاص الہام کے ذریعے، تو پھر ان کی عمر بنتی ہے تقریباً 52 ایئر، 52 سال، جس کا مرزا انجینئر صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں. لیکن بتا رہے کب ہیں؟ 52 سال کے بعد. شیم آن یو یار، تو نے 52 سال تک بے شرمی کے ساتھ مجرمانہ خاموشی اختیار کی اور ہزاروں لوگوں کا ایمان سٹیک پہ لگتا رہا اور تو یہ تماشا دیکھتا رہا. واہ واہ، 52 سال تک خاموشی. اب کون سی ایسی تبدیلی دنیا کے اندر آ گئی ہے کہ تمہیں 52 سال بعد یہ راز لوگوں پہ کھولنا پڑا ہے؟
تو ٹھیک ہے قبر میں سال لے جاتے ہیں. اور کون سا گن پوائنٹ والا معاملہ تھا, زندگی موت کی کشمکش بھی نہیں تھی. اچھا, اگر ہم بانی جماعت احمدیہ کی جب دوسری دفعہ یہ نکلے ہیں یعنی 1840 کے اندر, تو پھر ہم 1891 مائنس 1840 کریں تو پھر ان کی عمر بنتی ہے 51 سال. اور جیسا کہ بانی جماعت احمدیہ کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب وہ 1835 کہتے ہیں, اور تقریباً اب تو ساری جماعت 1835 ہی مانتی ہے, تو پھر بانی جماعت احمدیہ جو ہیں وہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 56 سال پہلے نکلے ہیں. ہم آپ کو بانی جماعت احمدیہ کا دعویٰ بھی دکھائیں گے اور ساری ان چیزوں کے ثبوت بھی دیں گے. یہ میرے پاس کتاب پڑی ہے جی, جلد نمبر 13. اچھا جی, یہ دیکھیے, یہ انشاءاللہ میں اس کا سکین بھی لگا دوں گا, اور اس کا پیج نمبر ہے جی 177. یہ حوالہ ہے انشاءاللہ, یہ حاشیے کے نیچے, یہ میں آپ کے سامنے لگا دوں گا. کہتے ہیں کہ اب میری ذاتی سوانح یہ ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی, اور میں 1857 میں 16 یا 17 برس کا تھا. اچھا جی, 39 یا 40 یاد رکھیے گا. چلیں ہم اس کتاب کو دوبارہ یہاں رکھ دیتے ہیں, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بانی جماعت احمدیہ نے یہ جو دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, یہ میرے پاس کتاب تذکرہ بھی پڑی ہے. یہ دیکھیے, انشاءاللہ اس کا بھی میں سکین لگا دوں گا آپ کے سامنے, اور اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا وہ بھی آپ کے سامنے لگاؤں گا. کیا لکھا ہے ابھی آپ کے سامنے اس کا سکین آ جائے گا. وحی مقدس, ٹھیک ہے جی, تذکرہ یعنی وحی مقدس. اس کا بھی ہم پیج نمبر دیکھتے ہیں جی. پیج نمبر ہے جی اس کا 147, اور یہ الہام لکھا ہے جی 1891 لکھا ہے موٹا سا. انشاءاللہ یہ دیکھیے, یہ میں آپ کے سامنے لگاؤں گا. یہ وہ لکھا 1891, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, کیا کہتے ہیں جی 1891 میں اس نے مجھے بھیجا اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا. پھر بتا رہا ہوں, خاص الہام ہے کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے, چنانچہ اس کا الہام یہ ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے. چلے جی, یہ اجالہ حام کے اندر بھی ہے, جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 406 ہے. تو ہمارے پاس تو خیر ساری بکس پڑھی ہیں, ہمیں تو پریشانی نہیں ہے, ہم تو قادیانیوں کو اجالہ حام بھی نکال کے دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھیے جی, دلیلیں ہماری کتابیں تمہاری, دلیل ہماری کتاب تمہاری. اچھا جی, اس کا جی یہ دیکھیے جی, یہ پیج نمبر ہے جی 402, ٹھیک ہے. اس کی نیچے کر کے بات لکھی ہوئی ہے, یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جی, سکین لگا دوں گا. کہتے ہیں اس لیے اس نے مجھے بھیجا اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے, چنانچہ اس کا الہام یہ ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے. باقی رائٹنگ جو ہے یہ نارمل ہے, یہ تھوڑا سا موٹا کر کے انہوں نے لکھا ہے. تو چلیے جی, ہمیں یہ پتہ چلا کہ 1891 کے اندر بانی جماعت احمدیہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کیا, اور اس وقت ان کی عمر جو تھی انہی کے مطابق 91 سے اپنا 1839 سے لیں تو ان کی عمر بنتی ہے 52 سال, 1840 سے لیں تو عمر ان کی بنتی ہے اس وقت 51 سال, اور اگر 56 سے لیں تو اپنا اگر 35 سے لیں تو پھر عمر بنتی ہے 56 سال. تو دوستو, ہم نے آپ کو یہ ثابت کر دیا کہ مرزا انجینئر صاحب بھی 52 سال کا ہی ذکر کر رہے ہیں. تو بانی جماعت احمدیہ نے 52 سال تک جو عقیدہ رکھا وہ یہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور آسمانوں پر ہیں, اور 52 سال تک جب ان کو ان کی عمر پہنچی یا 56 سال پہنچی تو انہوں نے اپنے عقیدے میں تبدیلی کی, اور یہ الہام گھڑا کہ اللہ نے مجھے ایسا کہا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن بتا رہے کب ہیں؟ 52 سال کے بعد. شیم آن یو یار.
तूने 52 साल तक बेशर्मी के साथ मुजरमाना खामोशी इख्तियार की और हजारों लोगों का ईमान स्टेक पे लगता रहा और तू ये तमाशा देखता रहा। वाह वाह, 52 साल तक खामोशी। अब कौन सी ऐसी तब्दीली दुनिया के अंदर आ गई है कि तुम्हें 52 साल बाद ये राज लोगों पे खोलना पड़ा है? तो ठीक है, कब्र में साल ले जाते। और कौन सा गन पॉइंट वाला मामला था, जिंदगी मौत की कश्मकश भी नहीं थी।